بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اسلام کی شکل میں جو دین ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور شریعت اسلام کی صورت میں جو قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو عطا کیا گیا ہے، اس دین اور اس قانون کی دو بنیادیں عملی ہیں اور دو بنیادیں فکری اور نظریاتی ہیں. پورا دین اور پوری شریعت دو فکری بنیادوں پر قائم اور کھڑی ہے. پہلی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس، اور دوسری بنیاد ہے سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث. قرآن کی اور سنت کی انہی دو بنیادوں پر پورے دین کا، پوری شریعت کا، پورے اسلامی نظام کا ڈھانچہ کھڑا ہے. اور جب تک انسان اپنی عملی زندگی کا ڈھانچہ ان بنیادوں کے مطابق رکھتا ہے، اس کے قدم حق کے راستے سے بھٹکنے نہیں پاتے. اور جب جب انسان ڈگمگاہٹ کا شکار ہوتا ہے، ڈاواڈول ہوتا ہے،
ان بنیادوں سے اپنا رشتہ کمزور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی اور بربادی کے گھر میں گر جاتا ہے۔ تو ہمارے دین کے لیے اور ہماری شریعت کے لیے سب سے پہلی فکری اور نظریاتی بنیاد قرآن مجید ہے، اور دوسری فکری اور نظریاتی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کا دستور اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں اور جب بھی کسی نظام کا پابند بناتے ہیں تو بندوں کی سہولت کے لیے اور بندوں کی آسانی کے لیے اپنی کریمانہ شان کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمل کی سہولت کے واسطے عملی بنیادیں بھی متعین فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ تھیوری کے لیے، فکر کے لیے پریکٹیکل بنیاد فراہم کی جائے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ باقی نہ رہے، ان کی زبانوں پر کبھی دین پر عمل کے مشکل یا ناقابل عمل ہونے کا کوئی بہانہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں قرآن و سنت کی صورت میں فکری اور نظریاتی بنیادیں یا آج کی اپنی زبان میں تھیوری ہم کو عطا فرمائی ہے، وہی اس کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے عملی بنیادیں بھی فراہم کر دی ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جن میں حضور پاک علیہ السلام کی مقدس بیویاں امت کی مائیں بھی شامل ہیں، حضور اکرم علیہ السلام کی بنات طیبات پاکیزہ بیٹیاں بھی شامل ہیں، حضور اکرم علیہ السلام کے محترم داماد بھی شامل ہیں، حضور اکرم علیہ السلام کے نواسوں اور نواسیوں پر مشتمل پورا خاندان بھی شامل ہے جسے ہم اہل بیت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت، اپنے نظام کے تحت ہمارے لیے قرآن و سنت کی فکری بنیادوں پر عمل کی صورت آسان ہو جائے، اس کے لیے صحابہ کرام کے اسوے کی روشنی میں اور حضرات اہل بیت اطہار کے اسوے کی روشنی میں، ان کے طرز عمل کی روشنی میں، ان کی سیرت کی روشنی میں ایسا واضح نمونہ چھوڑا ہے کہ اس سے زیادہ روشن کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری امت کو خطاب کر کے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ اے لوگوں، میں ایسے روشن راستے پہ تم کو چھوڑ کے جاتا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور اس راستے سے ادھر ادھر بھٹکنے والا برباد ہونے کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت تیار ہوئی اور آپ کی زیر تربیت آپ کے خاندان کا جو قافلہ آگے بڑھا، اس پورے قافلے کو، اس پوری جماعت صحابہ کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ، قدوہ، اسوہ، رہنما، آئیڈیل، ماڈل اور مثال بنایا ہے، اور بعد میں آنے والا کوئی فرد
صراط مستقیم پر، حق کے روشن راستے پر قائم ہی نہیں رہ سکتا جب تک وہ صحابہ سے اور اہل بیت سے اپنی محبت کا اور اپنی عقیدت کا اور اپنی اطاعت کا سچا اور مضبوط رشتہ قائم نہیں کر لے گا۔ حجۃ الوداع جو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا پہلا اور آخری حج ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس حج کے سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے مکہ المکرمہ سے، 14 ذی الحجہ سن 10 ہجری کی صبح کو نماز فجر مسجد حرام میں ادا کرنے کے بعد اور اس سے پہلے طواف وداع رخصتی کا طواف کر لینے کے بعد جب آقا کا قافلہ مکہ المکرمہ سے جانب مدینہ روانہ ہوا تو راستے میں ایک مقام خم، اس مقام پر مقام غدیر خم پر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں آپ نے امت کو جو مختلف وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں فرمائیں، ہدایات دی، روایات میں الگ الگ الفاظ 3 طریقوں سے نقل ہوئے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعده ابدا کتاب اللہ۔ مسلمانوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم میرے بعد اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، صرف قرآن مجید کا ذکر ہے۔ اور دوسری روایت میں ارشاد ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ تھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ مسلمانوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ اور تیسری روایت میں الفاظ ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و عطرتی۔ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، اور دوسرے میری اولاد، میرے اہل بیت، میرے خانوادے کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اگر تم اہل بیت کے طریقے پر رہو گے، خانوادہ نبوت کے طریقے پر رہو گے، اس طریقے پر رہو گے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھا، حضرت عائشہ کا تھا، حضرت ام سلمہ کا تھا، حضرت حفصہ کا تھا، حضرت جویریہ کا تھا، حضرت زینبین کا تھا، اور اس طریقے پر رہو گے جو طریقہ سیدنا حضرت عثمان غنی کا تھا، حضرت علی مرتضیٰ کا تھا، یا اس طرح حضرت ابو العاص کا تھا، یا اس طریقے پر رہو گے جو طریقہ حضرت امامہ کا تھا، حضرت حسن کا تھا، حضرت حسین کا تھا، علیہم الرحمت والرضوان۔ ان اہل بیت کے طریقے پر رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان تینوں روایتوں کو، جن کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو سنائی، اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہی 4 باتیں چھن کر اور نکل کر آتی ہیں جن سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ جو دین ہم کو عطا کیا گیا، اس دین کی 2 نظریاتی بنیادیں ہیں، تھیوریکل بنیادیں ہیں، اور 2 عملی پریکٹیکل بنیادیں ہیں۔ یہ نقطہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہر چیز کو اس کے مقام پر، صحیح مقام پر رکھنے کا اور آگے پیچھے بالکل نہ کرنے کا مزاج ہم میں پیدا ہو جائے تو صراط مستقیم، سچا راستہ، سیدھا راستہ، حق کی صحیح ڈگر ہماری پکڑ میں آ جائے گی۔ پہلی بنیاد قرآن مجید ہے،
دوسری بنیاد سنت نبوی ہے. یہ دو فکری اور تھیوریکل بنیادیں ہیں، اور دو عملی بنیادیں جن میں ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے اور دوسرے حضرات اہل بیت کا طریقہ ہے. صحابہ کا طریقہ ہو یا اہل بیت کا طریقہ ہو، یہ بالکل قرآن اور سنت کی عملی تشریح ہے. یعنی اگر قرآن کو عمل کی صورت میں زندہ دیکھنا ہے، اگر سنت کو عمل کی صورت میں زندہ دیکھنا ہے، اگر ہمیں تلاش ہے کہ صحیح عقائد کیا ہوتے ہیں، اگر ہمیں تلاش ہے کہ عبادتوں کا صحیح رنگ کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں جستجو ہے کہ معاملات پر صحیح اسلامی عمل کا نمونہ کیا ہے، اگر ہمیں طلب ہے کہ سچی معاشرت کیسے گزاری جاتی ہے، اگر ہمیں جستجو ہے کہ سچے اخلاق کیا ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کے لیے بس دو جماعتوں کا اسوہ اور نمونہ مشعل اور قندیل اور رھبر کے طور پر سامنے آتا ہے. ایک تو صحابہ کرام کا اسوہ اور دوسرے حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ اور طریقہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری امت کو خطاب کیا اور عجب اسلوب میں، انوکھے اسلوب میں تین حقیقتیں امت کے سامنے آشکارا فرمائی. سب سے پہلے فرمایا النجوم امنت السماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. ستارے آسمان کے محافظ ہیں. آسمان پر چمکنے والے ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، اور جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے اور اپنی روشنی، اپنا اجالا کھو بیٹھیں گے، آسمان سے اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت کی واضح علامت ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. ستارے بے نور ہو جائیں گے تو قیامت آئے گی. پہلی حقیقت قیامت کے بارے میں بتائی گئی، اور دوسری حقیقت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی انا امنۃ لاصحابی فاذا ذهبت اتى اصحابی ما یوعدون. میں اپنے صحابہ کی جماعت کا محافظ ہوں. آقا کریم ضمانت لے رہے ہیں میں صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں. صحابہ کی پوری جماعت مراد ہے، کسی ایک فرد متعین کا نام آقا نے نہیں لیا. پوری جماعت صحابہ، وہ جماعت جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے اور سیدتنا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اور سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب سے اور سیدنا حضرت زید ابن حارثہ سے اور سیدتنا حضرت ام ایمن سے رضی اللہ عنہم. یہ جماعت ان افراد سے شروع ہوئی ہے اور یہ جماعت ختم ہوئی ہے سیدنا حضرت ابو الطفیل عامر رضی اللہ تعالی عنہ پر. 1.25 لاکھ مقدس افراد پر مشتمل جماعت، اور پوری جماعت کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میں ان کا محافظ ہوں، میں ان کی حفاظت کا ذریعہ ہوں، اور میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ان کے قدم حق کے راستے پر ہیں. ان کا اسوہ روشن اسوہ ہے. یہ عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملوں میں بھی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں بھی، اور سیرت و کردار و اخلاق میں بھی ہر لحاظ سے آئیڈیل ہیں، نمونے کے لوگ ہیں. میں ان کی حفاظت کا ذریعہ ہوں، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر اس کے بعد وہ فتنے شروع ہو جائیں گے، وہ حالات شروع ہو جائیں گے جن کا وعدہ امت سے کیا گیا ہے اور جن کا ذکر حدیثوں کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے. تو یہ دوسرا جملہ صحابہ کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، اور تیسرا جملہ فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي. اصل سنانا اسی تیسرے جملے کو ہے. یہ تیسرا جملہ میرے اور آپ کے لیے ہے. فرمایا میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں. امت صحابہ سے جڑی رہے گی تو محفوظ رہے گی، امت صحابہ سے کٹے گی ہلاکت کی وادیوں میں تباہ ہوگی.
اگر امت کو اپنی حفاظت منظور ہے، اگر امت کو اپنی سلامتی عزیز ہے، اگر امت کو اللہ کی رحمت کی جستجو ہے، اگر امت کو دارین کی کامیابی کی تلاش ہے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ امت صحابہ سے جڑی رہے، اپنی عقیدت کا رشتہ بھی، اپنی اطاعت کا رشتہ بھی صحابہ سے جوڑے رکھے۔ پوری امت صحابہ کرام کی محتاج ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، پوری امت صحابہ کی نقل کرنے کی پابند ہے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ سے کٹ کر امت کا کوئی نہ دینی مستقبل ہو سکتا ہے، نہ کوئی دنیاوی مستقبل ہو سکتا ہے۔ میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، اور جب صحابہ ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں گے تو امت کے سامنے وہ حالات آئیں گے، وہ فتنے آئیں گے جس کا اس امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی چیز روشن نمونہ ہے تو صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ ہے۔ یہ بہت تفصیل کا موضوع ہے، اس کی تفصیل چند منٹوں میں سمیٹی نہیں جا سکتی۔ میں تو ان 4 بنیادوں کے ذکر کے بعد اور اس حدیث پاک کو آپ تک پہنچانے کے بعد جو بات بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے موجودہ حالات میں ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے، حضرات اہل بیت کی زندگیوں سے، ان لوگوں کی زندگیوں سے جن کی تربیت آقا میں بنفس نفیس کی ہے اور جن کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انتہائی ریاضت و مجاہدے سے کی ہے، ان کی زندگیوں سے آج کے آلات میں جو سب سے بنیادی سبق ہمیں لینا ہے وہ ہے اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان اور کردار کی حفاظت کا سبق۔ آج کے حالات میں بہت توجہ فرمائیے گا، آج کے حالات میں ہمارا مشغلہ کچھ بھی ہو، جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر فتنوں کے ان حالات میں ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے کردار کی حفاظت کے لیے بھی فکر مند ہو جائیں، اور اپنی نسلوں، اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ، اپنے بال بچوں کے ایمان و کردار کی حفاظت کے لیے بھی فکر مند ہو جائیں۔ ہمیں اس کا نمونہ، اس کا سبق، اس کی رہنمائی صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں میں ملتی ہے۔ انہوں نے کس طرح اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھا تھا، انہوں نے کس طرح اپنے کردار کو محفوظ کرنے کی فکر کی تھی، انہوں نے کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، انہوں نے کیسی نظر رکھی تھی اپنے اہل خانہ پر، انہوں نے کیسے ایک ایک منکر کے جرثومے کو اپنے گھروں سے نکال کر باہر کیا تھا، اور کیسے اپنے گھر کی فضا کو تقدس مآب بنایا تھا، کیسے اپنے خاندان کے ماحول کو پاکیزہ بنایا تھا، برائیوں کو کس طرح کھرش کر نکالا جائے اور نیکیوں کی فضا کیسے استوار کی جائے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے نمونہ ہمیں سیرت میں صحابہ کرام کے اسوے میں اہل بیت کے طریقے میں ملتا ہے۔ آپ پڑھیے حضرت ابو بکر نے کیسے تربیت کی اپنی اولاد کی، کیسے تربیت کی اپنے بیٹے کی اور اپنی بیٹیوں کی، کیسی تربیت ہوئی تھی ام المؤمنین حضرت عائشہ کی، اور کیسی تربیت ہوئی تھی ذات النطاقین حضرت اسما کی، یہ دونوں صاحبزادیاں ہیں حضرت ابو بکر کی۔ کیسی تربیت کی تھی حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر ام المؤمنین حضرت حفصہ کی، اور کیسی تربیت کی تھی انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اور پھر آئیے حضرت عثمان کی زندگی میں کیسی تربیت انہوں نے کی اپنی اولاد کی، اور پھر سب سے نمایاں نام تو اس حوالے سے سیدنا حضرت علی کا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ۔ کیسی تربیت کی تھی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں اور اپنے فرزندوں اور پوری دنیا کے لیے قابل فخر شخصیات، نوجوانان اہل جنت کے سردار جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول بتایا، سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی، اور کیسی تربیت انہوں نے کی اپنی صاحبزادیوں کی۔ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح انہوں نے نگرانی رکھی، سرپرستی رکھی، تربیت فرمائی، اخلاق سکھائے، آداب سکھائے، علم سکھایا، عمل سکھایا، سرپرستی کی، اور کبھی ان کے قدم منکر کے راستے پر نہ جائیں، ہمیشہ ان کے قدم خیر کے راستے پر جمے رہیں، اس کے لیے بے چین رہے، فکر مند رہے۔
ان حالات کو دیکھیے جو صحابہ اور اہل بیت کے حالات تھے، اور پھر اس آئینے میں، یہ آئینہ ہے صحابہ کا حال اور اہل بیت کا حال آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور پوری ملت اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں کون سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو بے شک تعلیم دلائی، ہم نے اپنی اولاد کو بے شک آسائشیں فراہم کی، ہم نے اپنی اولاد کی تمام دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے 90% مسلمانوں کی جو اپنی اولاد کے معاشی مستقبل کو سیف کرنے میں دن اور رات گھر چکر بنی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، اور نشانہ یہ ہے، ایم یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ ہماری اولاد کا مستقبل سیف ہو جائے۔ اگر ہم میں سے اکثر لوگوں کو فکر نہیں ہے تو صرف اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد کے اخلاق محفوظ رہیں گے یا نہیں، ان کا کردار سلامت رہے گا یا نہیں، ان کا ایمان بچا رہے گا یا نہیں، ان کا یقین زندہ رہے گا یا نہیں، ان کی فکری ایمانی طاقت توانا رہے گی یا نہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس حقیقت پر نظر ڈالیے اور ذرا ان خبروں کو بھی پڑھیے، ان خبروں کو بھی سنیے جو پورے ملک کے طول و عرض سے مستقل 1 سال سے آ رہی ہیں، اور پچھلے 2 مہینوں سے تسلسل کے ساتھ نہ جانے کتنی مسلم بچیاں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہیں۔ کیا کوئی غیرت مند مسلمان ایسا ہے کہ وہ اس واقعے کو سنے اور اس کا سر شرم کے مارے جھک نہ جائے؟ ہماری جو بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، کیا سارا قصور انہی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ کیا یہ قصور والدین کا نہیں ہے؟ کیا یہ جرم ہمارے سماجی تانے بانے اور ڈھانچے کا نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے صحابہ اور اہل بیت کے اسوے اور ان کے تربیت اولاد کے کردار کی روشنی میں کہ آج نہ جانے کتنی مسلم خواتین ہیں، اور یہ تو وہ رپورٹیں ہیں جو منظر عام پر آ رہی ہیں، اور کتنی رپورٹیں ہیں جو اس سے کئی گنا زیادہ ہیں جو اوجھل ہیں، جن کا کوئی تذکرہ میڈیا میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جو خبریں پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں، سینکڑوں مسلم نوجوان بچیاں ہیں جو اپنے دین سے مرتد ہو رہی ہیں، جو زنا کی مرتکب ہو رہی ہیں، جو اپنے خاندان کی غیرت کا اور اپنے خاندان کے وقار کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں، صرف ماتم و فریاد کرنے سے تو کوئی حل نہیں نکلا کرتا۔ اگر آپ غور کریں کیا اسباب ہیں، کن اسباب کی وجہ سے یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اس میں ان کا قصور بہت کم ہے، والدین کا، گارجینز کا، ہمارا قصور بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت پر توجہ نہیں کی ہے۔ ہم دنیا کمانے میں لگ گئے، ہم اپنے مشغلوں میں، اپنے گورکھ دھندوں میں مشغول ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو چیک کریں، ان کی تعلیم کا معیار کیا ہے، ان کے اخلاق کا معیار کیا ہے، ان کا حلقہ احباب کیا ہے، ان کے دوستوں کا سرکل کیا ہے، ان کا تخلیہ کس طرح گزرتا ہے، وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی دوستی کس سے ہے، آنا جانا کن کے پاس ہے، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، اور خلوت میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ ہماری نظر اس پر نہیں ہے، ہم اس کو واچ کرنے اور دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری پوری توجہ صرف دنیا کی دولت کمانے پر، اپنی اولاد کے مستقبل کو سیف بنانے کی دھن پر لگی ہوئی ہے، ہمیں اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی۔ سب سے بنیادی سبب اس طرح کے واقعات کا، اولاد کی بے راہ روی اور اولاد کے بگاڑ کا سب سے بنیادی سبب یہی ہے کہ اولاد کی تربیت کا انتظام نہیں ہو رہا، اور دوسرا سبب مخلوط نظام تعلیم ہے، جس کی تفصیل کسی اور موضوع پر، کسی اور موقع پر عرض کی جائے گی۔ مخلوط نظام تعلیم جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا ایک ساتھ انتظام ہے،
آپ کے اس شہر کو تو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں ایسے ادارے قابل ذکر تعداد میں موجود ہیں جہاں الگ الگ نظام تعلیم ہے، لیکن پورے ملک کے جغرافیے پر اگر آپ نظر رکھیں تو ملک کی 95-96% آبادی وہ ہے جہاں مسلم اکثریت کے علاقے بھی ہیں اور غیر مسلم اکثریت کے علاقے بھی ہیں، جہاں صرف مخلوط نظام تعلیم کا انتظام ہے، الگ الگ نظام تعلیم کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کے لیے مخلوط نظام تعلیم کا فیصلہ کیا ہے، اس کا بھگتان ہمیں اس طرح کرنا پڑتا۔ اور تیسرا بنیادی سبب نکاح میں تاخیر، نکاح کو مشکل بنانے کا عمل، فضول خرچی اور کثرت سے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اور رسموں کی زنجیروں کی وجہ سے نکاح مشکل ہوا ہے، اس کے نتیجے میں یہ صورتحال مسلط ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں پر غور کیجئے، یہ مت سوچئے گا کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ہمارا گھر سلامت ہے، آگ دور لگی ہوئی ہو، نظر آ رہی ہو اور اسے بجھانے کی فکر پورا علاقہ نہیں کرتا تو وہ دن دور نہیں ہوتا کہ وہ آگ اپنی لپٹوں کے ساتھ، اپنے شعلوں کے ساتھ دھیرے دھیرے صحیح سفر کرتی ہوئی آپ کی دہلیز پر دستک دے، اور اگر آگ کے شعلے آپ کی دہلیز پر پہنچ جائیں گے تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ افسوس کا ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اس لیے آگ کو دور مت سمجھیے، یہ سمجھیے کہ آگ ہمارے قریب ہے۔ اگر ہم سلامت ہیں، ہمارا گھر محفوظ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے، لیکن مطمئن ہو کر بیٹھ جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس آگ کو بجھانے کی فکر کرنی پڑے گی، ان اسباب پر بندش لگانی پڑے گی جن اسباب کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ یہ وہ درد ہے جو سب کا مشترکہ درد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔